آج کل کے دور میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اسلام نے فلاں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام کے اندر یہ بات ایسی ہے ویسی ہے. عورتوں کے تعلق سے سنتے ہوں گے. عورتوں کے بارے میں بھی جو غیر قوم ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات آتے ہیں اسلام کے خلاف، کہ اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ایک مسلمان ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو. اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور چونکہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے، جو کہ احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہتر حکم اور قانون اتارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے، تو وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم کرے گا؟ تو جو دین اللہ کا دین ہے، اس دین کے اندر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر دیکھ لیں غیر قوموں کی طرف سے. ابھی تو انڈیا میں مان لیں کہ عدالت میں یہ بات آئی کہ عورتوں کو طلاق دینا یہ صحیح نہیں ہے جو اسلام میں دیا جاتا ہے نا. یا مان لیں کہ اسلام کے اندر مردوں کے لیے ہے کہ ایک مرد 4 تک شادی کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر چھمتا صلاحیت ہے، سب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، تو اسلام نے اجازت دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عورت کے اوپر ظلم ہے، ایک بیوی ہے تو ایک سے زیادہ کیوں شادی کرے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ کیپیسٹی صلاحیت پیدا کیا ہے، اس لیے مرد کو یہ اختیار دیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام نے یہ ظلم کیا ہے. ہم ایک ہی مثال دیکھیں گے، صرف طلاق کے حوالے سے دیکھ لیں. ویسے میں شروع میں بتایا کہ اسلام نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، اور نہ تو اسلام نے کہا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرو، زیادتی کرو. اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی کرو. اب طلاق کی بات لے لیں تو طلاق کا جو حکم اتارا ہے، کون اتارا ہے؟ اللہ کا اتارا ہوا ہے. اللہ کا یہ حکم ہے. اسلام نے طلاق کا حکم اتار کر کے عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. جس طرح کہ مان لیں کہ یہ رشتہ ہے، نکاح سے میاں بیوی بنتے ہیں، اور یہ جو رشتہ ہے نا، یہ بہت مضبوط رشتہ ہے. اسے جوڑنے کے لیے انسان مختلف کوششیں کرتا ہے، مختلف لوگوں سے پوچھتا ہے لڑکی کیسی ہے، یا لڑکی ہے تو لڑکی پتہ لگاتی ہے، یا اس کے جو اولیاء ہیں یا جو ولی ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، نمازی ہے بے نمازی، سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رشتہ جوڑتا ہے نا. یہ رشتہ جوڑنے کے بعد اسلام نے یہ نہیں کہا کہ منٹوں سیکنڈ میں ختم کر دو. ختم کرنے کے لیے تو مان لے چند لمحے میں آدمی ختم کر دیتا ہے نا رشتہ، لیکن جوڑنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت ٹائم لگتا ہے نا. تو آپ طلاق کی مثال ہی لے لے کہ اسلام نے جو طلاق کا یہ حکم اتارا ہے، اس کے اندر دونوں کی بھلائی ہے. مرد اور عورت دونوں کی اس میں بھلائی ہے، دونوں کے لیے اچھائی ہے. اور یہ کب ہے؟ ڈائریکٹ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ تم طلاق دے دو، بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کے اوپر زیادتی کرو، ظلم کرو، ایسا نہیں کہا. دیکھیے آپ اسلام میں آپ دیکھیں گے تو ابتدا میں مان لے میاں بیوی کے درمیان میں اگر انبن ہو، اختلاف ہو، زندگی گزارنا مشکل ہو، تو اسلام نے سب. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے سرکشی کا تمہیں خدشہ ہو، ڈر ہو، فاعظوہن. اسلام کیا کر رہا ہے؟ فاعظوہن، نصیحت کرو. اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے یا خدشہ ہے تو آپ انہیں نصیحت کریں. اسلام دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے لے جا رہا ہے اور کس حساب سے طریقہ بتایا ہے. فاعظوہن، نصیحت کرو. نصیحت سے نہ مانے واہجرہن فی المضاجع، خوابگاہ میں الگ چھوڑ دو، بستر الگ کر لو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلے سمجھانے کا اسلام نے کہا ہے کہ سمجھاؤ. اسلام نے کیا کہا کہ پہلے نصیحت کرو. مان جاتی ہے تو بستر سے الگ نہیں کرنا ہے، اگر نہیں مانتی ہے تو اب دوسرا اسٹیپ چلنا ہے، بستر سے الگ کر دے. اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو اسلام نے کہا وَضْرِبُوهُ، مارو، تنبیہ کے طور پر مارو. ہاں، غلاموں کی طرح سے نہیں مارنا ہے، ہاتھ پیر نہیں توڑنا ہے، تنبیہ کے طور پر ہلکا پھلکا مارنا ہے. اسلام نے عورت کے ساتھ
جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے نا، آپ دوسرے مذاہب کے اندر یا دوسرے ادیان میں آپ پائیں گے ہی نہیں۔ جس طرح کی عورتوں کے اوپر ظلم آپ دوسرے مذاہب میں پائیں گے نا، اسلام نے جو انصاف کیا ہے، عورتوں کو جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، کہیں نہیں پائیں گے آپ۔ اسلام نے عزت و احترام سے دیکھنے کو کہا ہے۔ ماں ہے، ماں کا الگ مقام ہے، بیوی ہے، بیوی کا الگ مقام ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا الگ، ہر ایک کا رتبہ الگ الگ ہے، سب کا مقام اللہ نے دیا ہے۔ آپ دوسری قوم میں دیکھ لیں کہ اگر مان لیں کوئی عورت جس کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو وہ عورت یا تو اس کے ساتھ جان دے لیتی یا زندگی بھر ویسے ہی بیوہ ہو کر کے وہ زندگی گزارتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے، جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیے طلاق ہی میں آپ دیکھ لیں اسلام نے کیا کہا کہ پہلے نصیحت کرو، اس کے بعد بستر الگ کرو، پھر بھی اگر باز نہ آئے، سدھار نہ آئے اس کے اندر تو مارو۔ اگر پھر بھی ہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ بات مان لے تو الگ کرنے کو مت سوچو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی میں آیت میں نے فرمایا نا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا۔ اب ایک چوتھا اسٹیپ یہاں اسلام نے کہا ہے کہ مان لے سمجھا بھی دیا ہے، بستر بھی الگ کر دیا، مارا بھی ہے، پھر بھی اب معاملہ سدھر نہیں رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہا ہے، دونوں مل نہیں رہے، تو یہاں اسلام نے ایک چوتھا طریقہ کا اختیار کرنے کے لیے کیا کہ ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے آئے۔ اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت سے اگر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور یہ دونوں اصلاح کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، یعنی ایک سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑ جائے تو مرد کی طرف سے 1-2 آدمی لے لے، عورت کی طرف سے 1-2 آدمی مل دے، یہ دونوں مل بیٹھ کر کے دونوں کے اندر صلح مصالحہ کرانے کی کوشش کریں۔ اگر نیت ہے صلح مصالحہ کرانے کی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور موافقت پیدا کر دے گا، دونوں مل جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں مل پاتے ہیں، یہ بھی اسٹیپ اپنانے کے بعد تب اسلام نے کہا ہے طلاق کی راہ اختیار کرو۔ کب کہا ہے؟ یہاں تو بیوی سے لفڑا ہوا، کوئی مسئلہ آیا، خلاص طلاق طلاق طلاق۔ یہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، معلوم ہے، خود ہم ظلم کر کے خود ہم پچھتاتے بھی ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو راستہ دیا ہے نا بہت بیٹر، بہت بہتر ہے، اس سے بہتر راستہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیے کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب اگر دونوں کا مل کر رہنا یا دونوں کا ملنا ناممکن ہو، ایک ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تب مرد کو کیا کہا ہے کہ ایک طلاق دو، ایک طلاق دو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرد ایک طلاق دے گا، ایک طلاق دینے کے بعد اب عورت کے لیے عدت ہے، عدت ہے، ہر ایک کی عدت الگ الگ ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے تو عدت، حمل یعنی بچہ ہے تو حمل جننے تک عدت ہے نا، عدت میں رہے گی وہ۔ یا حیض آ رہا ہے تو 3 مہینے عدت ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے یا حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، اس کی عدت کتنے؟ 3 مہینے۔ کم سے کم ہم 3 مہینے ہی عدت مان لیتے ہیں، تو 3 مہینے تک یہ عورت عدت میں رہے گی۔ 3 مہینے کے درمیان وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں اس عدت اگر مان لے پہلی طلاق ہے، پہلی طلاق دینے کے بعد شوہر اس کو باہر نہیں کرے گا، بھگا نہیں سکتا، عورت شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر کھانا کپڑا سب کچھ دے گا۔ اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، طاقت بھر اس کو جہاں تم ٹھہرتے ہو اللہ کا رائے تم ٹھہراؤ۔ یہاں تو طلاق ہوتی ہے، عورت الگ ہو جاتی ہے، کیسے ملیں گے بھائی؟ یہاں سے آپ شقاق ہو رہا ہے، یہیں سے دونوں پھٹ رہے ہیں، پھٹ گئے یہیں سے۔ کیسے پھٹ گئے؟ الگ ہو گئے نا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد مرد کے یہاں رہے گی، مرد جہاں ٹھہرتا وہاں ٹھہرائے گا، بناؤ سنگار کرے گی۔ جو عدت ہے، عدت کے درمیان وہ دوسری جگہ نکاح کو نہیں سوچے گی، نکاح کے بارے میں نہیں سوچے گی کہ ہم دوسرے سے نکاح کریں گے، کیونکہ عدت کے اندر وہ ابھی بیوی ہے۔ پہلی طلاق دینے کے بعد اب اگر شوہر نہیں رکھنا چاہتا ہے نا تو دوسری طلاق کی تو نوبت آئے گی ہی نہیں آئے گی۔ ایک ہی طلاق میں بیوی الگ ہو جائے گی، ایک طلاق سے۔ اگر آدمی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو عدت میں رجوع نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، جیسے ہی وہ عدت سے باہر نکلے گی ختم، اب اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب
जो इद्दत है इद्दत से निकलेगी, अब शौहर के ऊपर खाना कपड़ा नहीं है। हाँ ये और बात है, पेट में अगर बच्चा है उसकी परवरिश कर रही है या दूध पिला रही है तो वो अलग बात है, वरना जो इद्दत है इद्दत से निकल जाती है तो अब उसकी बीवी नहीं रहेगी। अगर मान ले कि शौहर तलाक दे दिया है, एक तलाक दे करके उसको छोड़ा हुआ है, अब इद्दत में है, तो अब बच्चे हैं, तो इस बीच में अगर शौहर का गुस्सा ठंडा होता है या शौहर अफसोस करता है तो अभी उसकी बीवी है, अभी उसकी बीवी है, अभी कह सकता है कि आ जाओ मेरी बीवी है तो रहो, खत्म है, रुजू कर लेता है, खत्म है मसला यहाँ। अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिक्रमंद होने की ज़रूरत कहाँ आती है? जब एक ही मर्तबा में लोग कहता है तलाक तलाक तलाक, तब अब बच्चे हैं क्या करें, तब गलत राह इख्तियार करते, हलाला करवाते हैं। वरना इस्लाम ने जो रास्ता बताया है ना बिल्कुल बेहतरीन है, सोचने का इसमें चांस भी है, बिल्कुल गौर व फिक्र करने का वक्त भी है, मौका है आदमी के पास। एक तलाक दे दिया है, इद्दत है 3 महीना तो कम से कम मिलेगा ना, 3 महीना है ना, 3 महीना में तो सोच विचार सब कुछ कर सकता है। रखना चाहे तो रुजू कर ले, नहीं रखना चाहे तो छोड़ दे। हाँ अगर मान ले एक तलाक दे करके जो इद्दत है, इद्दत में अगर रुजू कर लेता है, फिर कुछ साल के बाद दूसरी तलाक देता है, हाँ ये तलाक मानी जाएगी, अब एक तलाक हो गई है, अब कुछ साल के बाद फिर अगर इख्तिलाफ हो जाए तो वही तरीका इख्तियार करेंगे। फिर अगर राह ना बन पाए या मान ले कि मुमकिन ना हो कि दोनों रह पाए या दोनों का रहना मुश्किल हो जाए तो शौहर एक तलाक देगा। वैसे ही अब दूसरी तलाक के बाद भी वही बात आ जाती, इद्दत में रहेगी, इद्दत में रुजू कर सकता है, वो सोचने का उसके पास चांस है। उसके बाद रुजू कर लेता है मान ले दूसरी इद्दत में, तो फिर अगर कुछ साल के बाद तलाक देता है, और यही 2 चांस अल्लाह ताला ने फरमाया है, अब तलाक मर्रतान, मर्द के पास 2 चांस है। अब तीसरी तलाक देता है तो अब इसकी बीवी नहीं रहेगी, अब ख़त्म है मसला, अब इसकी बीवी नहीं रहेगी, क्योंकि अब खो दिया है ये, अब ख़त्म है। पहली तलाक के बाद चांस है, दूसरी तलाक के बाद चांस है, तीसरी तलाक के बाद अब शौहर के ऊपर कुछ नहीं है, अब ये निकल जाएगी वहाँ से। हाँ इद्दत से निकलने के बाद जो इद्दत है कहीं जा कर के वो शादी कर सकती है। पहले मर्द के लिए आने के लिए एक ही शक्ल है, एक ही शक्ल है, क्या कि वो दूसरे मर्द से मर्जी से शादी करेगी, और दूसरा मर्द मर्जी से अगर तलाक देता है, इद्दत से निकल जाती है, तब जा कर के ये पहले से निकाह कर सकती है, पहले मर्द से। हाँ अगर मान ले एक तलाक देकर के आदमी छोड़ दिया है, इद्दत में रुजू नहीं किया, या दूसरी तलाक देने के बाद छोड़ दिया, इद्दत में रुजू नहीं किया, तो यहाँ मालूम है पहले शौहर के लिए एक चांस है, क्या अगर दोनों मिलना चाहे, दोनों मियाँ बीवी बनना चाहे तो नए निकाह नए महर के साथ दोनों मियाँ बीवी बन सकते। यहाँ शर्त नहीं है दूसरा निकाह करना, दूसरे मर्द से निकाह करना। ये एक तलाक देने का फ़ायदा, एक तलाक दे करके छोड़ने का ये फ़ायदा है। एक तलाक दे करके आदमी अगर छोड़ देता है, इद्दत से अगर बीवी निकल भी जाती है, दोबारा अगर दोनों सोचते हैं, दोनों मियाँ बीवी बनना चाहते हैं, तो नए निकाह करके नए महर के साथ उसको ला सकता है। यहाँ शर्त नहीं कि वो और मर्द से शादी करेगी। ये बात कब आती है? जब तीसरी तलाक दे देता है। तो इस्लाम ने क्या बेहतरीन तरीका दिया है। अब लोग कहते हैं कि इस्लाम, फिर भी इस्लाम ने जुल्म किया औरत के ऊपर। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मर्द ही को हक मिला है, मर्द को जिस तरह से तलाक का हक हासिल है, औरत को भी हक हासिल है। सिर्फ मर्द ही को हक हासिल नहीं है कि मर्द जो चाहे जिस तरह चाहे औरत के ऊपर करे या ज्यादती करे, ऐसा नहीं है। औरत को भी इस्लाम ने इख्तियार दिया है कि अगर मान ले औरत अगर शौहर से मुतमईन नहीं है, नहीं रहना चाहती है शौहर के साथ, उसके अखलाक से, या वो मान ले कि शौहर उसके ऊपर खर्च नहीं करता, तो औरत भी अलग हो सकती है। जिस तरह मर्द को तलाक का इख्तियार मिला है ना, औरत को भी खुला दिया है इस्लाम ने, खुला करवा करके वो अलग हो सकती है। हाँ, एक मर्द अगर तलाक देता है बीवी को, अपनी बीवी को छोड़ता है, तो उसको दे करके कहा है छोड़ने के लिए बेहतरीन तरीक़ा से। जो दिया है पहले, मान ले जो भी बीवी के ऊपर खर्च किया है, जो दिया है बीवी को, वापस नहीं लेना है, बल्कि मज़ीद अगर है उसके पास वसात है, इस्तिताअत है, तो दे करके बेहतरीन तरीके से उसको अलविदा करे, छोड़े। खुला में होता क्या है कि जिस तरह कि मर्द को तलाक में इख्तियार है ना, औरत अगर नहीं रहना चाहती है तो खुला करवाएगी और शौहर से कहेगी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ शौहर एक तलाक देगा, बीवी क्या करेगी? जो महर में जो शौहर ने दिया है वो वापस करेगी, शौहर ले लेगा, एक तलाक देगा, बीवी अलग हो जाएगी। उसके लिए इद्दत एक है जी, खुला के लिए इद्दत एक है जी।
ایک ہے جو عدت میں رہے گی، اس میں رجوع ممکن نہیں ہے، اس میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا، طلاق میں رجوع ہے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی جو عدت ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے، خلا میں دونوں رجوع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں دونوں اگر ملنا چاہے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ، جو عدت ہے عدت گزرنے کے بعد آ سکتے ہیں۔ خلا میں کیا ہے، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو پکڑ کر کے رکھتے ہیں، نہ ان کا حق ادا کرتے ہیں، نہ جسمانی حق ادا کرتے ہیں، نہ مالے کی مالی جو خرچ ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اب بیوی پریشان ہے، خلا مانگتی ہے، نہیں دیں گے نہیں دیں گے، تو بھائی ایسا بھی نہیں اسلام کے اندر، عورت مقدمہ دائر کرے گی، کہاں؟ عدالت میں جائے گی، مقدمہ پیش کرے گی، شوہر وہاں آ کر کے حاضری دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مان لیتا ہے تو طلاق دے گا، وہ کم سے کم جو مہر ہے وہ لے کر کے طلاق دے دے گا، نہیں تو عدالت نکاح کو فسخ کرا دے گی، ختم کرا دے گی، اب اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے مرد کو حق حاصل ہے نا، عورت کو بھی حاصل ہے، عورت نہیں لانا چاہتی، جیسا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی، شوہر کے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہتی، یعنی کفر سے مراد یہاں ناشکری، شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو آپ بیوی ہونے کے باوجود اگر شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے تو ظاہر سے بات یہ ناشکری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا وہ باغ جو تمہارے شوہر نے تمہیں دیا ہے مہر میں تو واپس کر سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس کے شوہر سے کہا اقبل الحدیقہ وطلقھا تطلیقا، باغ لے لو، ایک طلاق دے دو، ختم ہے مسئلہ۔ اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے۔ تو آپ اسلام کے اس نظام کو دیکھ لیں، صرف طلاقی کو دیکھ لیں۔ ہاں اسلام میں ایسا بھی نہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد اب عورت ویسی پڑی رہے گی، یا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسری مرد سے وہ شادی نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ بہترین ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو لوگ جو طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ اسلام نے جو اصول دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، یہ کتنا بہترین ہے اور کتنا اچھا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو لوگ چاہے جتنے قانون بنائیں، اللہ کا جو قانون ہے وہی اٹل قانون ہے، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ جو اس کو مانے گا وہی حقیقت معنوں میں ایمان والا ہے، جو نہیں مانے گا اللہ کے قانون کو، اگر کوئی ٹھکراتا ہے، نہیں مانتا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون اگر اپناتا ہے تو وہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ اللہ نے حکم اتار دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے حساب سے اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو کافروں کی طرف سے جو یہ اعتراضات طرح طرح کے آتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام میں کیا ہے نہیں ہے۔ ہمارا تو اسلام یہ اتنا بہترین ہے کہ جس اسلام کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے ہی والا نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے گا، جس نے بھی چلا کوئی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ، آخرت کے اندر اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، اور آخرت کے اندر ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اسلام نے کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، کسی بھی معاملے میں نہیں، ہر ایک کو جس کا جو حق ہے وہ حق دیا ہے، اور مسلمانوں کو حق ادا کرنے کو کہا۔